ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جملوں کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے، جملوں کو ارینج کیسے کرنا ہے، جو سینٹینس دیا جاتا ہے اور اس کو ترتیب دینے کے لیے، سجانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو کیسے حل کریں، اس کو دیکھنے والے۔ 2023 میں اس پیٹرن سے تقریباً 3 سے 4 سوال اور 2024 میں لگ بھگ 5 سے 6 سوال اور 25 میں تقریباً 9 سے 10 سوال پوچھے گئے، یعنی اس کے پوچھنے کا جو پیٹرن ہے وہ بڑھتے چلا گیا۔ 2023 میں کم پوچھا گیا، پھر 24 میں 23 کے مقابلے تھوڑا زیادہ اور 25 میں 24 کے مقابلے اور زیادہ پوچھا گیا۔ تو ہم آج ویڈیو میں اسی کو دیکھیں گے۔ ول تم ہی مرزا نوشا ہے، تم ہی بادشاہ کی غزلیں بناتا تھا، ہاں میں ہی مرزا نوشا ہوں، ہاں میں ہی یہ مزدوری کرتا تھا یا اس کا نوکر تھا۔ مکالمے کی صحیح ترتیب ہے۔ اس میں پہلے آپ دیکھیں، ول تم ہی مرزا نوشا ہے۔ اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب کون سا ہوگا؟ تو آپ پورے آپشنز کو دیکھیں گے تو اس کا جواب یہاں ملے گا، ہاں میں ہی مرزا نوشا۔ اس کے بعد تم ہی بادشاہ کی غزلیں بناتا تھا، ہاں میں ہی یہ مزدوری کرتا تھا۔ اس کی صحیح ترتیب ہوگی آپشن نمبر 1۔ سیٹنگ جو کرنے دی جاتی ہے وہ 2 طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ کوئی نثر کا متن اٹھا کر دے دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شعر دے دیا جائے اور اس کو الٹ پھیر کر کے دے دیا جائے اور اس کی سیٹنگ کرنے کو کہا جائے، یا یہ کہ پورے تو ٹھیک ہو لیکن اس میں سے 2-3 الفاظ ہٹا دیے جائیں اور اس کے بعد اس کی سیٹنگ کرنے کو کہا جائے۔ تو کئی طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ سوال ہے، الفاظ کو صحیح ترتیب سے لگاتے ہوئے مصرع مکمل کیجیے، یعنی کل ملا کر اس میں بھی سیٹنگ کرنی ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 3 ہوگا۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق وطا سے ہم۔ مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح ترتیب میں لگائیے۔ سفر ناموں کے مطالعے سے ہمارے عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سفر نامہ ہمارے لیے اس دنیا کے، ہم گھر بیٹھے بیٹھے بڑی بڑی مہمیں سر کر لیتے ہیں اور ایسی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہ ہو۔ جملوں کو پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ کون سا ایسا حصہ ہے جو پہلے آ سکتا ہے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ ایک یہ آ سکتا ہے اور ایک یہ آ سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، سفر نامے ہمارے لیے اس دنیا کے مختلف علاقوں سے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو سی بی اور اس کے بعد اے آئے گا۔ سفر کے مطالعے سے ہماری عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ہم گھر بیٹھے بڑے بڑے مہمیں سر کر لیتے ہیں اور ایسے دیاروں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں جانا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، CBAD۔ مندرجہ ذیل فقروں کو درست ترتیب دے کر جملہ مکمل کیجیے، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں۔ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو سر سید کے بارے احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو، جو اپنے اپنے مخصوص دائرۂ مضمون کے حکمران ہیں۔ ذیل میں سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کی جو صحیح ترتیب بنے گی وہ یہ ہے کہ ملک میں آج بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں جو اپنے مخصوص دائرۂ مضمون کے حکمراں ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی نہیں جو سر سید کے بارے احسان سے گردن اٹھا سکتا ہو۔ تو اس کی تو ترتیب یہ بنے گی، لیکن اس طرح کا آپشن اس میں دیا ہی نہیں، لیکن اسی سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پورا یہ 100% کریکٹ ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک آپشن ہے BDCA، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپشن ان تینوں آپشن کے مقابلے صحیح ہے، لیکن یہ بھی آپشن اتنا صحیح نہیں ہے جتنا کہ جملے کی سیٹنگ۔ درج ذیل فقروں کو درست ترتیب دے کر جملہ مکمل کیجیے۔ اس کی جو صحیح ترتیب ہوگی وہ اس طرح کہ ہندوستان میں کتھا کہانی کا رواج تو صدیوں پرانا ہے، اسی طرح عربی فارسی میں داستان اور قصص کی روایت ملتی ہے، لیکن مختصر افسانے کی صنف اردو میں مغرب کے اثرات کی دین ہے۔
تو اس کی جو صحیح ترتیب بنے گی وہ آپشن نمبر 3۔ درج ذیل مصروں کو اس طرح درست ترتیب دیجیے کہ رباعی مکمل ہو جائے۔ تو یہ رباعی سے سوال پوچھا گیا 2024 میں تو پوچھا گیا ہے، لیکن 2025 میں نہیں پوچھا گیا تھا۔ لیکن پھر بھی آپ ایک بار جو 11th اور 12th کی رباعی والا چیپٹر ہوگا اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ اس فکر میں ہو کہ موت کیا شے ہے رواں، پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، یہ کیا کہ حیات جاودانی کیا ہے، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ ذیل میں سے دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس میں جو پہلے آئے گا وہ یہ کہ حیات جاودانی کیا ہے، پھر پہلے دیکھو جہان فانی کیا ہے، اس فکر میں موت کیا شے ہے رواں، یہ بھی سمجھے کہ زندگانی کیا ہے۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 2 ہوگا، CBAD۔ درج ذیل فکروں کو درست ترتیب دے کر جملہ مکمل کیجیے۔ درج ذیل فکروں کو درست ترتیب دے کر جملہ مکمل کیجیے۔ دنیا کی شاعری میں بحر اور قافیہ کی وحدت ہو، لیکن کسی ایسے صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند ہر شعر اپنا الگ وجود رکھتا ہو۔ اس کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے، دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور قافیہ کی وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود بھی رکھتا ہو۔ ترتیب کے مطابق ان میں سے کوئی آپشن صحیح نہیں ہے۔ درج ذیل فکروں کو درست ترتیب دے کر جملہ مکمل کیجیے۔ کی ٹول کے 2 پارٹ تو جوڑ لیے گئے تھے، آج کتنی آس بھری نگاہیں کبریٰ کے ماں کی، مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیچنے کی کسی کو ہمت نہ پڑی تھی، متفکر چہرے کو تک رہی تھی چھوٹے عرض۔ اس میں چغتائی کا شامل نصاب افسانہ ہے، چوتھی کا جوڑا اسی سے لیا گیا۔ اس کی ترتیب ہے، آج کتنی آس بھری نگاہیں کبریٰ کے ماں کے متفکر چہرے کو تک رہی تھی، چھوٹے عرض کی ٹول کے 2 پارٹ تو جوڑ لیے گئے تھے، مگر ابھی سفید گزی کا نشان بیچنے کی کسی کو ہمت نہ پڑی تھی۔ تو اس کا بھی آپشن رانگ ہے اور ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ درج ذیل نظموں کے مصروں کو درست ترتیب دیجیے۔ تو اس کی جو سیٹنگ ہوگی وہ ہے، چاند تاروں کا بن، موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کا تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ یہ 2024 کا پرچہ تھا، 25 میں زیادہ پوچھا گیا ہے اقتباس سے۔ فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ انگریزوں کا وتیرہ ہے کہ وہ کسی عمارت کو اس وقت تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک وہ کھنڈر نہ ہو جائے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 3۔ میوس بن کے برس جاؤں سبزے پر، اب صحیح لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو یہاں بھی ارینج ہی کرنے کو دیا گیا ہے، تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا وہ آپشن نمبر 3 13۔ درج بالا فقروں کو غور سے پڑھیے اور درست ترتیب دے کر ذیل میں دیے گئے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کی جو صحیح ترتیب ہوگی، سر سید نے انشا پردازی کی ترقی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ بہت سے اعلیٰ درجے کے انگریزی مضامین کو اردو زبان کا قالب پہنایا، لیکن ترجمے کے ذریعے نہیں، کیونکہ یہ طریقہ اب تک بے سود ثابت ہوا ہے۔ درج ذیل میں درست لفظ سے شعر کا پہلا مصرع مکمل کیجیے۔ تو پہلے مصرعے کو ارینج کرنا ہے، ان میں سے کون سا صحیح ہوگا؟ تو صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 3۔ اس کی صحیح ترتیب ہے، اختر شیرانی کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے وطن کی خیر و عافیت پوچھنے کے بعد دیس سے آنے والوں کی خاصی خبر لی ہے۔ صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1۔ اس اقتباس کی جو ترتیب بنے گی وہ یہ ہے، ایک فرد جب پختہ ارادے اور خلوص نیت سے کچھ
کرنا چاہے تو پھر اس کی راہ میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 4 ADCB۔ سب سے اچھا طرز ادا، اس اقتباس کی جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہے: سب سے اچھا طرز ادا وہ ہے جس سے کہنے والوں کے صرف خیالات ہی معلوم نہ ہو جائیں بلکہ وہ جذبات بھی سمجھ میں آ جائیں جو ان خیالوں کے ساتھ دل میں پیدا ہوئے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 1۔ اس اقتباس کی جو جملے کی سیٹنگ ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی: مباحثہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں سماجی، معاشی، تہذیبی، ثقافتی، ادبی، سائنسی اور تاریخی موضوعات کے علاوہ ہنگامی نوعیت کے موضوعات اور حالات حاضرہ پر ماہرین اپنے نظریات و خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 3 ہوگا CADB۔ اس اقتباس کی جو صحیح ترتیب ہوگی وہ یہ ہے: افسانہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں غور و فکر کی عادت اور صلاحیت ہو، اپنے آس پاس کی چیزوں اور ماحول پر گہری نگاہ ہو۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 1۔ اس اقتباس کی ترتیب یوں ہے: اس کا صحیح آپشن ہوگا آپشن نمبر 3۔ تو ہم نے تینوں سال کا مکمل دیکھ لیا سوالیہ پرچہ کہ کس طرح سے پوچھا گیا۔ اب اس کو حل کرنے کا ٹرک کیا ہے؟ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اقتباس پوچھنے کا جو طریقہ ہے وہ 2 طریقے کا ہے۔ ایک تو شعر دے دیا جائے، آپ کو اس کو ارینج کرنے کو کہا جائے، تو آپ تبھی ارینج اس کو کر سکتے ہیں، اس کی سیٹنگ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو شعر یاد ہو، آپ نے اس کو پڑھا ہو، یا نظم کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو نظم یاد ہوگی تو ہی آپ اس کی سیٹنگ کر پائیں گے۔ لیکن جب نثر والا حصہ دیا جائے، مثلاً کسی کہانی سے، کسی مضمون سے اقتباس دے دیا گیا، تو اس کو حل کرنے کا آسان ٹرک یہ ہے کہ پہلے آپ پورے آپشن کو پڑھیں، 4 یا 5 آپشن دیا رہتا ہے، اس کو صحیح سے پڑھیں اور اس میں جو آپ کو صحیح اور اپروپریٹ جو لگے اس کو پہلے رکھیں۔ پھر ان سب کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپشن دیکھیں کہ کیا آپ نے جو سیٹنگ کی ہے اس سے ملتا جلتا کوئی آپشن ہے۔ اگر ملتا جلتا آپشن ہے تو وہ سیٹنگ صحیح ہے، اور اگر نہیں مل رہا ہے تو پھر دوسرے طریقے سے آپ اس کو ارینج کر کے دیکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ اس اقتباس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اقتباس کی سیٹنگ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ آپ پوری کتاب پڑھ لیں اور خوب پریکٹس کر لیں، پھر بھی کیسے پوچھ لیا جائے گا اقتباس، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آپ 2 سے 3 بار دیکھیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس جملے کو کیسے ارینج کرنا ہے، جملے کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے۔